کیا ان سے میں گزارش کرتا ہوں اس عظیم الشان جلسے کو مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پہ تشریف فرما کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، تلنگانہ کے سینئر لیڈر جناب پاشا قادری صاحب، ریاست مہاراشٹر کے صدر خاصدار ممبر آف پارلیمنٹ امتیاز جلیل صاحب، اختر الایمان صاحب، تمام تلنگانہ کے ایم ایل اے اور جو مہاراشٹر سے چن کے آئے دو ہمارے جماعت اور ریاست مہاراشٹر کے ایم ایل اے مفتی اسماعیل صاحب، ڈاکٹر شاہ صاحب، اور بہار سے چن کے آئے خدا صاحب، عزت ڈائز، اور آج کے جلسے کو آئے ہوئے تمام میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں پر یہ تین ایم ایل او کو سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں ہمارے قائدین الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، امتیاز جلیل صاحب اور تلنگانہ کے تمام ایم ایل اے اور تمام کارپوریٹرز جنہوں نے رات اور دن ریاست مہاراشٹر کے اندر 44 حلقوں کے اندر اپنی محنت کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر کے کوثر محی الدین صاحب اور تمام حیدرآباد کے کارپوریٹرز، بھینسے کے جابیر صاحب اور ان کی ٹیم، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 17-18 دن رات اور دن ہمارے حلقے ناندیڑ کے اندر محنت کی۔ بزرگوں، یہاں بڑے بڑے مقرر بہت سے ہیں اور لوگوں نے اپنی اپنی بات کو رکھا ہے، تو الحمدللہ جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہے کہ مہاراشٹر کے اندر الیکشن ہو گئے اور 2 سیٹیں چن کر آئی، پچھلی مرتبہ بھی 2 تھی، اس مرتبہ بھی 2 ہے، تو الحمدللہ اس بات کا فخر ہے کہ میں 14 مہینے اس جماعت میں آ کر کام کیا، جتنی عزت 18 سال میں این سی پی میں نہیں کمایا اتنی عزت یہ 14 مہینے کے اندر مجھے ملی۔ اس کی وجہ ہے کہ جب ایک سیکولر اور خاص کر کے مسلم دلت او بی سی کی جب آواز اٹھتی ہے، اس کو روکنے اور اس کو ختم کرنے کا اگر کوئی کام کرتی ہے تو یہ فرقہ پرست سیاسی جماعتیں کرتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وارث صاحب بھی اور ممبئی کے صدر اور مفتی صاحب بھی اسی جماعتوں سے آئے جہاں سے میں آیا ہوں۔ وارث بھائی نے بتایا ہے کہ جب ایک نمائندہ مجلس کا کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً ان کے پیٹوں میں دکھنے کا کام چالو ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے 13 اسمبلی تھے، کانسٹیچوئنسی متدار سنگھ، شیو سینا اور بی جے پی کی ایسی اسٹرپ آ رہی تھی۔ دوپہر کے بعد کیا ہوا؟ دوپہر کے بعد یہ ہوا جس کا ایک مثال میں ہوں کہ 2 بجے کے بعد خود کو سیکولر کہنے والی کانگریس اور راشٹروادی کانگریس کے امیدواروں نے اپنے ہاتھوں پیروں کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ اب
एमआईएम वाले असेंबली के अंदर आ जाएंगे, इसलिए हम नहीं तो ये भी नहीं, इसलिए भाजपा और शिवसेना को मतदान कर दो, ऐसा मैसेज देने वाली है कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। रही बात जीत और हार की, इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि जीत और हार का फैसला अल्लाह के हाथ में है, मगर कायदीन और यहां पर तमाम बहादुर अवाम को यह बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हारे नहीं, हम अच्छे वोट लेकर जीत लिए हैं। और मैं इस जलसे से उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि तुम्हारे दीवानों जीत से ज्यादा चर्चे हमारे हार के महाराष्ट्र में, ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए। इसलिए आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और खास करके मैं नांदेड़, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र की अवाम की भी जानिब से, जो हैदराबाद के एमएलएस और तमाम टीम्स, तेलंगाना की टीम्स, इन्होंने रात और दिन मेहनत की, अपने घरदारों को छोड़े 18-18, 19-19 दिन, तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और महाराष्ट्र के 2 एमएलए हैं, उनसे उम्मीद करता हूं कि रियासत महाराष्ट्र के अंदर आप से बहुत तवक्कु है, उम्मीद है, यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप ऐवान असेंबली के अंदर दलित, मुस्लिम और ओबीसी जो तबकात है, ओबीसी तबकात ने मराठवाड़े के अंदर भी बहुत से हम लोगों को वोट दिए, उनके मसलों को हल कीजिए। और रही बात बाहर के, तो मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, उसको मजबूत करने का काम यहां पर करेंगे, ये वादा करता हूं। आप तमाम लोगों से रजा लेता हूं। अल्लाह हाफिज। जनाब साबिर चौधरी शाह, जिन्होंने नांदेड़ नाट से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार